علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین اکرام، آج جس طرح مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع حضرت عبداللہ کے بارے میں۔ آئیے کچھ گفتگو کرنے سے قبل بہتر و مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کی ڈالیاں شاور کرے پڑے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور آج جو میرا موضوع ہے وہ حضرت عبداللہ کے بارے میں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا۔ یہودیوں نے کہا اے عبداللہ، ہم تمہیں اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تیری پیشانی پر کملی والے۔ یہودیوں کا جواب سن کر میرے آقا کے والے مسئلہ پڑے۔ یہودیوں نے کہا اے عبداللہ، تو ہے کہ جو تو مسکرا رہا ہے، لیکن بندہ تو موت کا نام سن کر گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، روتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا کے والد کا جواب سنیے، فرماتے ہیں کہ میں تمہارے جواب یعنی تمہاری بات سے مسکرا رہا ہوں کیونکہ تم کتنے بدنصیب ہو، کتنے بے وقوف ہو کہ تم بندے ہو کر اللہ سے جھگڑ رہے ہو، خالق ہو کر حی و قیوم سے جھگڑ رہے ہو۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا نبی اس دنیا میں آئے اور تم چاہتے ہو ہم نے اسے نہیں آنے دینا۔ اللہ تعالیٰ کی تجویز ہے کہ میرا نبی اس دنیا میں رحمت کی چادر پہن کر آئے اور تم چاہتے ہو ہم نے اسے نہیں آنے دینا۔ اللہ تعالیٰ کی تجویز ہے کہ میرا نبی آخر زمان میں میرا پیغام پہنچائے اور تمہارا منصوبہ ہے کہ ہم نے اسے نہیں آنے دینا۔ میں ہنس اس لیے رہا ہوں، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے اور تمہاری تجویز کیا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آتی ہے یا تمہاری تجویز غالب آتی ہے۔ اللہ یہودیوں نے کہا اے عبداللہ، یہ تیری موت کا وقت ہے نہ کہ تیری تقریر کا وقت ہے، تیار ہو جا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگرچہ اکیلا ہو، بہادر ابن بہادر ہو، شجاع ابن شجاع ہو، سردار مکہ کا فرض ہو، لڑائی کو جھگڑے کو کروں گا اور گلے سے لگاؤں گا۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ یہ منظر میں دیکھ رہا تھا کہ یہودی ستے ہیں اور حضرت عبداللہ اکیلا ہے۔ میں نے چاہا کچھ تو کروں، مدد تو کروں، لیکن جب میں نے دوڑنے کا ارادہ کیا تو میرے پاؤں آگے سے نہیں اٹھ رہے، وہ بہت بھاری ہو گئے۔ میں بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے ارادہ کیا چلو پتھر اٹھا کر پھینکو تاکہ یہودیوں کا پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا مدد کرنے والا ہے۔ لیکن جب میں پتھر کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا وہ پتھری زمین میں دھس جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر سوچا چلو کچھ نہ کچھ تو کرو، چلو کھڑا ہی ہو، کھڑے سے آواز دو اے عبداللہ گھبرانا مت، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عاشقان رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی جانب حضرت وہب کو اس لیے قادرنا چاہتا کیونکہ کل حضرت وہب یہ نہ بتائے کہ عبداللہ تو قتل ہو جاتا اگر میں نے اس کو بچاتا۔ یہ تانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آتا نہ کہ حضرت عبداللہ کی ذات پر آتا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی جانب حضرت وہب کو اس لیے
لیے اس کا احسان جتانے کے لیے نہ چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یار کے والد کی خود مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یار کی والد کی خود مدد کرتے ہیں۔ ادھر سے حضرت وہب حضرت عبداللہ کی زندگی سے بڑی مایوس ہو گئے اور فرمانے لگے کہ حضرت عبداللہ کے لیے اور یہودی صدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل مولا کریم فرمایا تو دیکھ رہا ہے، مکہ کے جنگلات پر دیکھ رہا ہے کہ یار کے والد کو یہودی ختم کرنا چاہتے ہیں اور نبوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اب تمہاری منشا کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ یار کے والد کو بچا کر اور نور نبوت کی حفاظت کروں۔ اللہ تعالیٰ میرے اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تلوار لے کے جا، ساتھ میں 3 فرشتوں کو لے کر جا، جو دست بدست لڑائی کر کے آ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا نبی کسی کا احسان لے کر نہیں بلکہ محسن بن کر آئے ہیں۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے میں نے کیا دیکھ لیا، وَإِذَا بِعَصُكَرٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ میں نے اچانک سے دیکھ لیا کہ آسمانوں سے ایک نوری لشکر اترا اور آتے انہوں نے کیا کیا، فَقَتَلُوا الْيَهُودَ، اور آتے انہوں نے ایک لحاظ میں سب یہودیوں کو جہنمی کر دیا۔ جب سارے یہودی قتل ہو گئے تو حضرت جبریل انسان کی لباس میں مبعوث ہوئے تھے، وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے کہا اے عبداللہ گھر سے اکیلا مت نکلے کریں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت وہب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، جب اپنے گھر پہنچتے ہیں اپنے گھر برہ بن عزہ سے فرماتے ہیں اور ان کو اکیلے میں بلا کر فرماتے ہیں برہ آج میں نے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا جو میں نے آج جلوہ دیکھا ہے، جو جلوہ اس کا دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا خاص کوئی مقام ہے۔ پر بڑی حیران ہو گئی، انہوں نے کہا حضور کیا ایسا کیا آپ نے دیکھ لیا؟ حضرت وہب نے پورا واقعہ حضرت برہ بن عزہ سے فرما دیا اور کہنے لگا برہ اگر تمہارا عقیدہ ہو کہ کیوں نہ حضرت عبداللہ کو اپنا داماد بنا لے۔ حضرت برہ فرماتی ہے میرے سرتاج میں بھی تمہاری اور آمینہ بھی تمہاری، جو بہتر ہو کر لے۔ حضرت برہ جب یعنی وہ بہت یعنی اختیار انہوں نے حضرت عبداللہ کو داماد بنانا چاہا، ادھر سے دونوں میاں بیوی کے بیچ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ جب حضرت عبداللہ اپنے گھر پہنچتے ہیں حضرت عبدالمطلب سے سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں کیا ہوا میرے ساتھ۔ حضرت عبدالمطلب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے عبداللہ اگر تمہاری شادی کر دی جائے تو تمہاری اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ وہاں سے شرم کے مارے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ نے ایک ترکیب سوچی، حضرت عبدالمطلب کو اب حضرت عبداللہ کی جانکاری تو ضروری تھی کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت عبدالمطلب نے ایک سوچی کہ اس کے یار کو مکہ سے بلایا جائے تاکہ اس کی رائے کو جان لے کہ حضرت عبداللہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جب حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کے یاروں کو بلایا، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ کی یاری دوستی ہوتی تھی، ان کو جیسے وہاں پر بلایا اور کہنے لگا اے نوجوانوں میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے تاکہ تم حضرت عبداللہ کی رائے جان سکو کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ حضرت عبداللہ کے یار حضرت عبداللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ، اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ باتوں کے بعد کہنے لگے عبداللہ شادی کب کرنی؟
فرمانے لگے میری شادی تو ہو گئی ہے، اب میں دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ دوست بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ کیسی شادی، ہم کو نہ بلایا، اکیلے میں شادی، نہ کسی کو پتا ہے، آپ نے شادی کیسے کی؟ فرمایا یہ رات جب میں سویا، تب میں رات کو سویا، میرے نانا میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، انہوں نے کہا اے عبداللہ، میں نے کہا جی حضور، فرمایا اے عبداللہ تمہارا نکاح حضرت وہب بن عبد مناف سے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کو یہ بتا دو کہ مجھے خواب میں یہ آیا ہے۔ جب وہ نوجوان حضرت عبداللہ کے والد کے پاس پہنچتے ہیں، خوشی خوشی سے اچھل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب نے یہ جواب دیا۔ حضرت عبدالمطلب بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور سارے خاندان کو وہیں پر بلا لیتے ہیں۔ تو یہ تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شان کہ یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو حضرت عبداللہ کی کیسے حفاظت فرمائی کہ آسمانوں سے فرشتے آ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تقریر میں میری جو بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام۔